سدرا صبح سے مزمل کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے اور وہ اب یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ سدرا مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، تب مزمل گھر آیا۔ مزمل، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، سدرا نے کہا۔ کیا ہوا؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ گھر سچ میں اسیب زدہ ہے، سدرا نے کہا۔ یار، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ مزمل نے سدرا کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے، اس گھر میں بہت کچھ عجیب ہو رہا ہے، سدرا نے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مزمل نے پوچھا تو سدرا نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں ضرور کوئی وہم ہوا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس شخص کو لگتا ہے کہ سچ میں ایسا ہو رہا ہے۔ مزمل نے سب کچھ سن کر جواب دیا۔ آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے کوئی وہم نہیں ہوا، میں سچ کہہ رہی ہوں، سدرا نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تم پریشان مت ہو، اب مجھے کام سے ایک ہفتے کی چھٹی ہے اور میں یہاں ہی رہوں گا۔ اگر ایسا کچھ مجھے محسوس ہوا تو ہم سوچیں گے اس بارے میں، مزمل نے جواب دیا۔ میری بات، سدرا کہہ ہی رہی تھی کہ مزمل نے اس کی بات کاٹ دی۔ کہا تو ہے میں نے، اب ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، مزمل نے کہا۔ ٹھیک ہے، سدرا نے ہار مان لی۔ سدرا کی آنکھ شامی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ سدرا نے دیکھا تو شامی کمرے میں نہیں تھا اور اس کی رونے کی آواز باہر سے آ رہی تھی۔ سدرا نے مزمل کو اٹھایا اور بتایا کہ شامی یہاں نہیں ہے اور باہر صحن سے اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ صحن میں ایک جگہ شامی کھڑا رو رہا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد 3-4 بلیاں تھیں جو گھرا رہی تھیں۔ مزمل نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی مگر وہ بلیاں اور زیادہ گھرانے لگیں۔ قریب ہی ایک لاٹھی پڑی تھی۔ مزمل نے وہ لاٹھی اٹھائی اور پوری قوت سے ایک بلی کو سر پر ماری۔ وہ بلی زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور تھوڑی دیر میں ساکت ہو گئی۔ سدرا نے جلدی جلدی جا کر شامی کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس بلی کے مڑتے ہی دوسری بلیاں بھی غائب ہو گئیں۔ اب پورے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ بلی کی لاش بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ مزمل نے کہا۔ میں کہا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، یہاں بھوتوں کا بسیرا ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا، سدرا نے روتے ہوئے کہا۔ ہم صبح ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، چلو اب اندر، مزمل نے کہا اور وہ سب اندر چلے گئے۔ ابھی بھی گھر کی چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت سی عورتیں اکٹھی رو رہی ہوں۔ سدرا اور مزمل جاگ رہے تھے۔ نیند ان سے کوسوں دور تھی۔ باہر سے لگاتار رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شامی اب سو چکا تھا۔ اچانک باہر سناٹا چھا گیا۔ اب باہر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ چلو شکر ہے، کچھ تو سکون ہوا، مزمل نے کہا۔ چلو ابھی صبح ہونے میں دیر ہے، سونے کی کوشش کرتے ہیں، مزمل نے سدرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سدرا نے کہا اور بیڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ سدرا نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھول کر شامی کی طرف دیکھا۔ شامی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شامی، کیا ہوا؟ مزمل نے شامی سے پوچھا۔ شامی کا چہرہ نیچے کی طرف تھا۔ میں شامی نہیں ہوں، شامی کے حلق سے ایک گرج دار آواز آئی۔ شامی نے اپنا منہ اوپر کی طرف کر لیا۔ شامی کی آنکھیں پوری سفید تھیں، آنکھوں کی پتلیاں غائب تھیں۔ سدرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مزمل بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر شامی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شامی کے معصوم چہرے پر شیطانی عکس آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ شامی اٹھا اور جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گیا۔ مزمل بھی آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ شامی، کہاں ہو تم؟ مزمل صحن میں شامی کو آوازیں دے رہا تھا مگر شامی کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔
سدرا بھی باہر صحن میں آ گئی تھی۔ میرا شامی کہاں ہے؟ سدرا نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی میرے سامنے باہر آیا تھا مگر اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ مزمل بھی بہت پریشان تھا۔ ان دونوں نے گھر کا نیچے والا سارا پورشن دیکھ لیا تھا مگر شامی کہیں بھی نہیں تھا۔ اوپر دیکھتے ہیں، شاید اوپر ہو، مزمل نے کہا اور اوپر آ گیا۔ سدرا بھی مزمل کے ساتھ ہی اوپر آ چکی تھی۔ چھت پر غیر معمولی سردی تھی۔ ان کے دانت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ انہوں نے اوپر والے کمرے کا دروازہ کھولا تو انہیں ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بہت زور زور سے سانس لے رہا ہو۔ شامی، کیا تم یہاں ہو؟ سدرا نے کہا اور کمرے کی لائٹ جلا دی مگر اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک سامنے والی دیوار پر بہت زیادہ خون کے چھینٹے گرے۔ سدرا کی یہ منظر دیکھ کر چیخ نکل گئی اور اسی وقت لائٹ بھی بند ہو گئی۔ اب پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد لائٹ خود بخود چل پڑی مگر اب سامنے والی دیوار بالکل صاف تھی۔ وہ خون کہاں گیا؟ سدرا بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ پتہ نہیں، ہمیں پہلے شامی کو ڈھونڈنا چاہیے، مزمل نے کہا اور پھر شامی کو آوازیں دینے لگا۔ ان دونوں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا تھا مگر شامی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ باہر والا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ سدرا رو رہی تھی۔ حوصلہ رکھو، شامی ٹھیک ہوگا۔ مزمل سدرا کو تسلیاں دے رہا تھا۔ پورے گھر کی لائٹس خود بخود جل بجھ رہی تھیں۔ سدرا کی سانس اس کے سینے میں اٹک رہی تھی۔ وہ ابھی بھی شامی کو آوازیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں تہجد کی اذان سنائی دینے لگی۔